اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، اس سے پہلی ویڈیو کا تھمبنیل پر جو لکھا ہوا تھا اسلامی نظام اور قرآن کا مطالعہ، وہ کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن میں اسلامی نظام کا کوئی سٹرکچر بیان نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظام کا کوئی نقشہ، کوئی سٹرکچر، کوئی ترکیب وہ بیان نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو طریقے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ فرد کی تربیت کی جائے۔ جب فرد تربیت یافتہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرنے والا ہوگا، اسلامی شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، تو ہر نظام جو ہے وہ اسلامی نظام ہو جائے گا۔ آج بھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار کیوں اختیار کیا، کسی نظام کا سٹرکچر کیوں نہیں بیان کیا۔ یہ بات آج میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ثابت یہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سٹرکچر نہ بنا کر امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اسلامی سٹرکچر، اسلامی نظام کا سٹرکچر نہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو لے کر چلیں تو مختلف ادوار میں مختلف حکومت کے طریقے رہے ہیں۔ جمہوریت جب آئی تو جمہوریت کے مختلف انداز رہے ہیں، یعنی کبھی تو پارلیمنٹ کا ایک ایوان ہوتا تھا، کبھی دو ایوان ہوتے تھے، کہیں صدارتی نظام ہوتا تھا، کہیں پارلیمانی نظام ہوتا تھا۔ یعنی یہ ایک ایسا طریقہ تھا جو کہ انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا۔ تاریخ سے آپ اکثر لوگ واقف ہیں، اگر میں وہ آپ کے سامنے دہرانے لگوں گا تو وقت کا ضیاع ہوگا۔ میں صرف اسی نقطے پر رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سٹرکچر کیوں نہیں دیا جس کو ہم اسلامی نظام کا سٹرکچر کہہ سکیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں یہ کلمہ پڑھنا ہے، اس سے ادھر ادھر ہم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقائد دیے، آمنت باللہ ملائکات و کتب رسلہ، یہ پورا ہم ان سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ان سے ادھر ادھر ہوں گے تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں دی، ہم نے وہ 5 پڑھ دی ہیں، ان سے ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کا طریقہ بتا دیا، ان طریقوں سے ہم الگ نہیں ہو سکتے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان سے ادھر ادھر ہوں گے تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ان کا انکار ہمیں اسلام سے خارج کر دے گا۔ اسی بات کو سوچیے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مخصوص نظام، ایک مخصوص سٹرکچر بتا دیتا کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے، ایسا تھوڑا نظام ہوگا، ایسی حکومت ہوگی، اس کا یہ شاہد ہوگا، اس کا یہ جو گورنر ہوگا، اس کا یہ جو ہے وہ ضلعی نظام ہوگا، اس کا یہ جو ہے تحصیل کا نظام ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا دیتا تو ہم اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے۔ جب ہم اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے تو ہم مجبور تھے اسی نظام پر چلنے کے لیے۔ اگر اسے ہم الٹ کرتے، اس سے ادھر ہوتے تو ہم اسلام سے خارج ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کرتے ہوئے ہمیں یہ طریقہ دیا کہ آپ فرد پیدا کیجئے، آپ فرد کو تیار کر لیں۔ اگر آپ فرد کو تیار کریں گے تو جو بھی نظام وہ اپنائیں گے، کیونکہ وہ آپ فرد تیار کر چکے ہیں، انہیں اسلامی اصولوں کے مطابق تیار کر چکے ہیں، وہ جس نظام میں بھی جائیں گے اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلامی اقدار کے مطابق کام کریں گے، لہذا وہی نظام جس پہ وہ کام کریں گے وہ اسلامی نظام ہو جائے گا۔
یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فرد کو تیار کر لیں گے، آپ وہ فرد جو ہے وہ اسلامی اصولوں پر پختہ ہو جائیں گے، اسلامی اصول ان میں راسخ ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کو مانیں گے اور خود کو اس کا نمائندہ سمجھتے ہوئے اس کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں گے، تو وہ ہر وہ نظام جس نظام میں وہ کام کریں گے وہ اسلامی نظام ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مخصوص سٹرکچر نہیں دیا، وہ ہم پر چھوڑ دیا۔ سورۃ شورى کی جو آیت ہے وَالْأَمْرُ شَاوِرْهُمْ، سورۃ شورى کی آیت نمبر 38، وَأَمْرُ بَيْنَهُمْ شُورَى۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو اسی طرح سے ہے، کیونکہ حافظ تو میں نہیں ہوں، لہذا شاید اگر مجھ سے پڑھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک طریقہ دے دیا کہ آپ کا جو کام ہوگا وہ مشاورت سے ہوگا، لیکن مشاورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اقدامات ہیں، مشاورت کہاں کرنی ہے، کن لوگوں سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، صرف مشورے کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب وہ ہم پر چھوڑ دیا کہ ہم اس کے لیے کون سا نظام اختیار کرتے ہیں مشاورت کے لیے۔ جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی مشاورت کا ایک نظام ہے، ایوان بالا ہے وہ مشاورت کا نظام ہے۔ اسی طرح جتنے بھی صدر، وزیر اعظم، گورنر وغیرہ ہیں وہ سب ان احکام کو نافذ کرنے کے لیے جو مشورے کے بعد ہوں گے ان کو نافذ کرنے کا وہ ایک نظام ہے، سیٹ اپ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سیٹ اپ ہمیں نہیں بتاتا۔ قرآن کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا صرف اور صرف منشا فرد کو تیار کرنا ہے کہ فرد جب تیار ہو جائے گا، اسلامی اصولوں کے مطابق ہو جائے گا، تو وہ ہر نظام کو اسلامی نظام بنا دے گا۔ میں صرف یہی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نظام کا، کسی سٹرکچر ہمارے سامنے رکھ دیتا تو ہم مجبور ہو جاتے، یعنی یہ دین اسلام تا قیامت چلے گا، حالات بدلتے رہیں گے، حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوں گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کسی مخصوص سٹرکچر ہمارے سامنے رکھ دیتی تو ہم پابند ہو جاتے، مجبور ہو جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلا چھوڑ دیا کہ آپ جیسے حالات کے مطابق جو بھی نظام قائم کریں گے اسے اسلامی بنا لینا ہے، یعنی اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اسلامی اصولوں پر چلیں گے، وہ نظام اسلامی ہو جائے گا۔ اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسلامی نظام چاہیے، نہیں، ہمیں ایسے فرد چاہیے جو اسلام میں پختہ ہوں، جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو، جو ایمان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوں۔ کیا یہ میری بات درست ہے؟ یعنی ہمیں فرد چاہیے، ایسے افراد چاہیے جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی روزمرہ زندگی گزاریں، تو ہمارے لیے ہر نظام اسلامی نظام ہو جائے گا۔ آئیے فرد کو تیار کریں، آپس میں ہم ایک دوسرے ملیں اور فرد کو تیار کریں اور اس کی کوشش کریں کہ ہم میں اسلامی اصول ظاہر ہوں، دوسرا ملنے والا شخص یہ ہم کو دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اسلامی قانون پر چلنے والا ہے۔ یہی ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق نہیں ڈال سکے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو اسلامی قوانین کے مطابق نہیں ڈالیں گے کوئی بھی نظام جو ہوگا وہ ناکام ہی ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اسلامی اصول ہی ایسے اصول ہیں جو کسی بھی نظام کو کامیاب کرتے ہیں، اس کے پھر فوائد ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا یہ فائدہ ہوگا، امن ہوگا، ہر کسی کی عزت ہوگی، ہر کسی کا احترام ہوگا، ہر زندگی خوشحال ہوگی۔ یہ تو اسلامی نظام کے، اسلامی حکومت کے فوائد ہیں، لیکن نظام سے سٹرکچر کہا جاتا ہے، وہ نقشہ جس کے تحت حکومت کی جاتی ہے، ادارے قائم ہوتے ہیں، اسے نظام کہتے ہیں۔ نظام ضروری نہیں، صرف افراد ضروری ہیں کہ افراد اسلام کے اصولوں کے مطابق عمل کریں گے تو ہر نظام اسلامی ہوگا اور اس کے نتائج ہمیں ملیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔